رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی لوگ، جب بھی کوئی جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور پھر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ بیائی عزت کی طرف سے فوراً ان پہ سکون نازل ہو جاتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس مجلس کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جس کے نصیبے میں ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور قرآن خود ذکر ہے بلکہ اذکار کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے ذکر کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں، فرشتے اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس مجلس میں وقت گزارتے ہیں۔ کتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں؟ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔ لمبی روایت ہے، جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، زمین پر گئے تھے، تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اللہ رب العزت وہ جانتے تو ہیں، وہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا طلب کر رہے تھے، کس بات سے ڈر رہے تھے؟ اے اللہ، وہ تیری جنت کا مطالبہ کر رہے تھے اور جہنم کا خوف ان کے اندر تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا بھی کر دیا، جس بات کا خوف محسوس کر رہے ہیں میں نے اس سے بچا بھی لیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، ان لوگوں میں تو ایک ایسا انسان بھی تھا جس مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ ویسے ہی بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ بیٹھنے والے اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں کہ جو ان صالحین کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیا کرتا۔